داستانوں کو آج اس پہ ایک بہت بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ صبح خبر کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے ان کو معلوم ہوگا کہ آج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز دونوں پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ میں اس کو ہسٹورک اور تاریخی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرد جرم جو عائد ہوئی ہے، یہ ثبوت ہے کہ جتنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اور کہی گئی وہ ساری منوان درست تھی، حقائق پہ مبنی تھی اور ثبوتوں پہ مبنی تھی۔ اور آج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور میں شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے کو اثاثہ جات، آمدن سے زائد اثاثہ جات، منی لانڈرنگ اور رشوت ستانی، 3 اوفینسز پہ مبنی چارج شیٹ کی گئی۔ وہ چارج شیٹ جو ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ کورٹ ڈاکومنٹ ہے، پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس کو آپ تفصیل سے دیکھیے۔ وہ آپ کو پچھلے 10 سال کی پنجاب کے اندر اس خانوادے کی کارستانیوں، لوٹ مار اور اس سے اپنے اثاثے بنانے کی پوری ایک داستان سناتی ہے۔ یہ چارج شیٹ 51 پیراز پہ مبنی ہے، 51 پیراز ہیں اس کے اندر، 31 صفحات پہ ہے، اور کیٹیگوریکلی ایک انسیڈنٹ ڈیٹیل سے بیان کرتے ہوئے چارج کرتی ہے اس گروہ کے سرغنہ شہباز شریف صاحب، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور باقی جو لوگ مفرور ہیں، وہ جب آئیں گے تو ان کو چارج شیٹ کیا جائے گا۔ اس چارج شیٹ کے مطابق اس نیب کے ریفرنس میں ٹوٹل 16 ملزمان ہیں۔ ان 16 ملزمان میں سے 4 ملزمان آلریڈی اشتہاری پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، جو کہ مفرور ہیں، جس میں سے سب سے اول سلیمان شہباز ہیں جو لندن میں آپ کو پتہ ہے تشریف فرما ہیں۔ اس کے ساتھ علی احمد ہیں، یہ وہ کردار تھا جو 10 سال تک آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر تنخواہ لے کے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا اور ابھی مفرور ہے، اور اس کو ڈائریکٹر کا عہدہ شہباز شریف صاحب کے سیکریٹریٹ میں خود شہباز شریف صاحب نے دیا ہوا تھا، اور یہ خود ان کے لیے منی لانڈرنگ میں ملوث تھا۔ یہ چارج شیٹ کا حصہ ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی نثار گل، وہ پابند سلاسل ہے اور اس کو بھی چارج کیا گیا ہے۔ دوسرے 2 مفرور اشتہاری جو ہیں، ایک طاہر نقوی ہے جو شریف گروپ آف کمپنیز کا اسسٹنٹ مینیجر ہے، یہ ہماری اطلاع کے مطابق شاید دبئی میں ہے، اس کے لیے بھی میری اطلاع کے مطابق نیب پرسو کر رہی ہے اس کو واپس لانے کے لیے، اور ایک ان کے داماد ہیں ہارون یوسف، وہ بھی اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ نصرت شہباز صاحبہ کی اشتہاری ڈکلیئر ہونے کی کارروائی ابھی جاری ہے۔ جو ریفرنس کا خلاصہ میں اگر آپ کو بیان کروں تو جو چارج شیٹ آج کی گئی ہے اس میں آمدن سے زائد اثاثے بنانے، منی لانڈرنگ اور کرپشن، میں اس پہ تھوڑی دیر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کرپشن کی بھی اس کے اوپر اسپیسیفک ہے، کہ جو شہباز شریف صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے۔ یہ اس کا طریقہ واردات اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ 7.3 ارب روپے کا یہ ریفرنس ہے۔ طریقہ واردات میں ٹی ٹیز کے تھرو، میں عرض کرتا چلوں، ٹی ٹی خود ایک لیجیٹمیٹ چیز ہے، ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہے، پیسہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کہتے ہیں، ٹی ٹی کہتے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ال گاٹن پیسہ فراڈ کے تھرو اس میڈیم کو استعمال کرنا منی لانڈرنگ کہلاتا ہے، اور یہ الزام ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر۔ اس میں ان کی فرنٹ کمپنیز کو بھی لسٹ کیا گیا ہے، جن فرنٹ کمپنیز کے اندر نثار ٹریڈنگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نثار ٹریڈنگ وہی کمپنی ہے جس کے اندر راشد کرامت جو پی این ہے ان کے گروپ میں، اس کے نام کے اوپر یہ کمپنی ہے، اور اس کے اندر اس کمپنی کو ایز فرنٹ کمپنی استعمال کیا گیا۔
مشتاق اینڈ کو ایک کمپنی ہے مشتاق چینی کے نام سے. یہ مشتاق صاحب جو ہیں وہ اپروور بن چکے ہیں ان کے خلاف اور اپنا گناہ قبول کر چکے ہیں along with his son. ان کا جو بیٹا ہے یاسر مشتاق, یہ 2 اپروور ہیں اس کیس میں, جنہوں نے یہ نہ صرف بیان دیا ہے کہ یہ تمام ان کے اس کمپنی کے اندر یہ مشتاق چینی کا اپنا بھی کاروبار ہے, لیکن مشتاق اینڈ کو کے نام سے ایک جو کمپنی اسپیسیفک بنائی گئی تھی وہ صرف شہباز شریف فیملی کے لیے فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی, اور اس کے اندر سے پیسے کو باہر سے ٹیٹیاں منگا کے پھر ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا اس خاندان کو. اس کے علاوہ گڈ نیچر کمپنی ہے جو کہ نثار گل اور علی احمد کی ہے. ان کے کارستانیاں بھی آپ کے علم میں ہیں کہ کس طرح سے سی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے ان کمپنیز کے اندر کک بیکس اینڈ کمیشنز کے پیسے وصول کیے جاتے تھے اور پھر انہی کو راؤٹ کر کے کیش وڈرال اور تھرڈ پارٹی کے پیمنٹس کے راؤٹ کر کے اسی خاندان کے اکاؤنٹس میں ڈالے جاتے تھے یا ان کے بزنسز کے اندر انجیکٹ کیے جاتے تھے جہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی تھی. چوتھی کمپنی ہے وقار ٹریڈنگ کے نام سے جو طاہر نقوی کے نام پہ رجسٹر ہے, وہ بھی فرنٹ کمپنی ہے, یہ بھی اس فرد جرم کا حصہ ہے. جو اپروورز ہیں جن میں آپ کو بتا چکا ہوں اس ریفرنس کے اندر, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو فرد جرم میں بھی آئی ہے. مشتاق چینی والا اور اس کا بیٹا یاسر مشتاق جو وصول ہوتا تھا وہ ہم ان کی ماں پہ انہی کے لیے وصول کرتے تھے اور آگے ان کو ٹرانسمٹ کر دیتے تھے. اور ٹیکس کے ڈاکومنٹس کو فراڈ کرنے کے لیے اس کے اندر ایک فیک لون کریٹ کیا گیا کہ جیسے میں آپ کو لون دے رہا ہوں, جبکہ یہ پیسہ اصل میں تھا بھی ان کا, اس کو صرف راؤٹ کر کے وائٹ کرنے کے لیے ان کے کمپنی کو استعمال کیا گیا. دوسرے جو بڑے امپورٹنٹ اپروورز ہیں, ایک ہے شاہد محمود اور دوسرا ہے آفتاب. ان کا کردار اس لیے بڑا ضروری ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے اس کیس کے اندر کہ شاہد محمود اور آفتاب وہ منی چینجنگ کمپنی چلاتے تھے. شاہد محمود پاکستان میں چلاتا تھا اور آفتاب برطانیہ میں منی چینج کمپنی تھی, ایکسچینج کمپنی تھی جس کا مالک تھا. یہاں سے ایک اور کو ایکیوزڈ ہے قاسم قیوم کے ذریعے یہاں سے پیسہ کیش دیا جاتا تھا اور اس کو پھر ٹی ٹی کی صورت میں وصول کیا جاتا تھا. یعنی کہ پوری چین اس ریفرنس میں فرد جرم میں آپ دیکھیں گے 31 صفحات پہ آپ کو ملے گی کس طرح پیسہ یہاں کیش کی صورت میں دیا جاتا تھا اور وہ پھر اگلے دن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ کے گر جاتا تھا لنڈن سے. اور لنڈن سے جو شخص اس پیسے کو گراتا تھا وہ اپروور بن چکا ہے, اس کا نام آفتاب ہے. نیب کی حراست ابھی تو اس کی شاید جوڈیشل پہ ہے, لیکن وہ اپروور ہے اور اپنا تمام جرم قبول کر چکا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کیس کے اندر, میں سمجھتا ہوں جو ایویڈنس کے حساب سے مضبوط ہے, کہ ہر اپروور صرف محض زبانی بیان نہیں دے رہا, اس کے اپروور بننے کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ پیسے بیچتا تھا یا میرا اکاؤنٹ استعمال ہوتا تھا, تو اس پورے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل, اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشنز, کون سی ڈیٹ ہے, ڈیٹ میچ کی گئی ہیں, ای میلز ہیں, وہ تمام چیزیں ایویڈنس کی صورت میں اس ریفرنس کا حصہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں بہت زیادہ اعتراض رہتا ہے شہباز شریف صاحب کو جی کہ ہمارے خاندان کی خواتین, ہمیں بالکل آج بھی احترام ہے اور ہم بھی کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے پروسیکیوشن کی طرف سے بھی ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئرسو چیز نہیں کی گئی. لیکن حضرت یہ غلطی آپ نے کی ہے, آپ نے اپنے گھر کی خواتین کے نام کے اوپر ٹرانزیکشنز کیوں کی؟ اب نصرت شہباز صاحبہ کے نام کے اندر جو 147 ملین کی ٹی ٹیز آئی ہوئی ہیں اور ساری جعلی ٹی ٹیز ہیں, کیونکہ یہ ٹی ٹیز دیکھیے ان تمام ٹی ٹیز سے کیا گیا. ایک تو جو الزام ہے وہ چارج شیٹ کے اندر واضح ہے کہ جو سی ایم ہاؤس, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کور بھی کیا ہوگا, جو ان کا کیمپ آفس اور سی ایم ہاؤس تھا 87H 97H 2 پلاٹوں کو ملا کے, اس کی خرید اور اس کی تزئین و آرائش جو اپنے اکاؤنٹ سے دکھا کے کی گئی وہ اصل ان ٹی ٹیوں سے کی گئی. اور بھیجنے والے کون تھے؟ منظور پاپڑ والا جیسے لوگ. اب منظور پاپڑ والا پنڈ دادر خان میں پاپڑ بیچتا ہے, وہ شخص کس طرح سے ملینز آف ڈالرز بھیج رہا ہے اس خاندان کو؟ کوئی پیسے نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, کوئی حمزہ کے آ رہے ہیں, کوئی حسین اس کے سلمان کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. یہ ہیں وہ سارے لوگ جو ان کو ٹی ٹیز بیچتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جو بلٹ پروف گاڑی بڑی مشہور, وہ گرین کلر کی لینڈ کروزر ہے, اس کے پیسے بھی انہی ٹی ٹیوں سے ادا کیے ہیں. پھر انہی جو کمپنیز میں سے پیسے ان کو آئے ہوئے ہیں, اسی سے وہ وسپرنگ پائن اور دیگر جو DHA کی چیزیں خرید کے انہوں نے اپنی بیگم کو تحفہ دن دی, اس کے لیے بھی اپنا کوئی سورس نہیں ہے. وہ بھی فرد جرم میں عائد کیا گیا ہے کہ یہ آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ پیسہ آپ نے بیسیکلی ان کمپنیز کی مد میں سے لیا ہے.
اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے جس فرد جرم سے بڑی زائد ہوتی ہے کہ سن 2008 کے بعد شہباز شریف فیملی کی تمام لگائی گئی ملز، فیکٹریز، چاہے وہ فیڈ ملز ہیں، ملک کی دودھ کی کارخانے ہیں، کوئی بھی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام اسی منی لانڈرنگ کے پیسے سے قائم کی گئی. اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، آپ نے کریڈٹ لائنز لی، لونز لیے، لیکن اس کے لیے جو انیشل سیڈ منی ہے وہ انہی ٹیٹیوں کا شاخسانہ ہے جو ڈکلیئر ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں کہ کلیئر منی لانڈرنگ ہے، بیکاز آپ نے اپنا لوٹا ہوا دھن راؤٹ کر کے بینکنگ سسٹم میں سے سفید کیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں، یہ ثابت کس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو 70 سے زائد لوگ ہیں جنہوں نے ٹیٹیاں بھیجی ہیں، لیکن ہر شخص کی پروفائل جو ہے یا وہ منظور پاپڑ والے جیسی ہے یا محبوب احمد پھیری والے جیسی ہے. کسی شخص کی بھی نہ مالی حیثیت ہے کہ وہ اتنا پیسہ آپ کو دے سکتا تھا، نہ وہ فزیکلی ان ممالک میں موجود تھا جہاں سے وہ پیسہ آیا. تو اس لیے یہ پورا فراڈ ثابت ہوتا ہے اور ان تمام لوگوں کو ایز وٹنس پروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ وہ غریب آدمی خود آگے بتاتا ہے کہ جی میں تو اپنا ایک مہینے کا شاید بجلی کا بل نہ دے سکوں، تو میں ان کو 2-2 ملین 3-3 ملین ایک شخص کے حصے میں ڈالرز کی صورت میں آتا ہے، جو کہ برطانیہ، کینیڈا، UAE، چائنا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پیسے ٹی ٹیز کی صورت میں آ رہے ہیں. ان ملکوں کا تو ہم نے نام نہیں سنا اور وہاں سے ہمارے نام سے پیسے بھیجے جا رہے ہیں. اب اس میں دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس تمام چیز کے باوجود 51 پیراز کی چارج شیٹ ہے، 31 صفحات پہ مبنی ہے. اور مجھے انتہائی حیرت ہوئی، اتنا سیزن پولیٹیشین، دونوں باپ بیٹا کا آج کورٹ کے اندر کیا اس کا جواب تھا. انہوں نے کوئی 8-9 لائنیں جو پہلے سے تیار کر کے لائی ہوئی تھی وہی دی. اور وہ لائنیں کیا تھی؟ ابا جان نے کہا کہ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں. الزام آپ پہ کیا ہے؟ 51 پیراز ہیں آپ کے اوپر چارج شیٹ کے، فرد جرم عائد ہو رہی ہے اسپیسیفک. آپ کا جواب کیا آتا ہے کہ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں، میں نے بڑی خدمت کی ہے. ایک بھی اسپیسیفک ڈینائل نہیں ہے. یہی جواب بیٹے نے دہرایا ہے. جس دن سے یہ کیس بنا ہے، جس دن سے یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں، مجھے ایک دن بتا دیجئے کہ شہباز شریف یا سلمان شہباز یا حمزہ شہباز، تینوں میں سے کسی ایک نے بھی کوئی اسپیسیفک جواب دیا ہو. ماسوائے میں یہاں پہ ذکر ضروری کرنا سمجھوں گا، ایک پروگرام کے اندر ایک دن سلمان شہباز سال پہلے آئے بھی تھے اور انہوں نے شاید وہ شاہ زیب کا پروگرام تھا، اس کے اندر آ کے فرمایا بھی تھا کہ میں منظور کو نہیں جانتا، منظور کو، پاپڑ والے کو نہیں جانتا یہ شخص کون ہے. تو ان کو کنفرنٹ کیا گیا تھا. ایک فارم ہوتا ہے بینک کا، جب آپ ٹی ٹی وصول کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک فارم سائن کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ نے پرسنلی سائن کرتے ہیں کہ جو ٹی ٹی بھیجنے والا شخص ہے اس سے میرا تعلق کیا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر اپنا تعلق لکھا ہوا ہے اور آپ نے دستخط کیے ہوئے. اس دن کے بعد سے پھر کوئی اسپیسیفک جواب نہیں آیا، نوئنگ ویری ویل کہ اس کے اندر کتنا جدید قسم کا ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. جواب صرف کیا ہے؟ جس دن سے یہ کام شروع ہوا ہے میری کمر میں درد ہے، مجھے اے پی سی کے اندر لے جاتے ہیں، مجھے جیل میں کرسی نہیں دی. بابا یہ وہی جیلیں ہیں جو پچھلے 30 سالوں میں آپ نے بنائی ہیں. ہم تو 2 سالوں میں نہیں کچھ بنا سکے آپ کے لیے نئی جیلیں. ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ یہ جیلیں بھرنے والی ہیں تو ہم آپ کے لیے نئی عالیشان جیلیں کنسٹرکٹ کراتے. وہ آپ کوئی پابلو اسکوبار ہیں آپ کے لیے کوئی اسپیشل جیل ہم یہاں بنوا دیں؟ یہ وہی جیلیں ہیں جو آپ نے بنائی تھی، جو چھوڑ کے گئے ہیں. یہ وہی اسپتال ہیں جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں. انہی کے اندر آپ کا علاج ہونا ہے، انہی جیلوں میں آپ نے جانا ہے. آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں نہ آپ کو کمر میں درد ہوتی ہے، نہ آپ کو کسی چیز میں اعتراض ہوتا ہے، آپ اتنے زیادہ پروٹوکول میں جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب آپ کو پروسیس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ سارا ڈیفلیکشن کی چیزیں ہیں، یہ ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اصل مدعے کا جواب نہیں ہے. میں صرف آپ سے 3 ان کے جو فرد جرم عائد ہوئی ہیں یہ کلازز آپ ضرور دیکھیے گا. ایک دیکھیے کہ اس کے اندر پیرا 2 میں ان کو چارج کیا گیا ہے دیٹ یو اکیوز میاں محمد شہباز شریف بینگ ہولڈر آف پبلک آفس سنس 1990 ٹل 2018. وہ کافی چلتا ہے، سارے نام دیے گئے ہیں. ایکوائرڈ اینڈ ایکیومولیٹڈ ایسٹس ورتھ ₹6122 ملین، جو کہ جن کی پریزنٹ ویلیو 7.3 بلین بنتی ہے، وچ آر ڈسپروپورشنیٹ ٹو نون سورسز آف انکم، thus committed the offence of corruption and corrupt practices
ایز ڈیفائنڈ انڈر سیکشن 9A5. تو یہ پہلا چارج ہے آپ کے اوپر ایز پر پیرا 2 فرد جرم کا کہ آپ نے ایسٹس بیونڈ نون سورس بنائے ہیں 7.3 ارب کے. شہباز شریف صاحب آپ مین اکیوزڈ ہیں. آپ کے ساتھ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ میں جن لوگوں نے آپ کی معاونت کی ہے اس میں معذرت کے ساتھ مسز نصرت شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، رابعہ عمران، جویریہ علی، ہارون یوسف عزیز، نثار احمد، علی احمد خان، سید محمد طاہر نقوی، قاسم قیوم، راشد کرامت، مسرور انور، محمد عثمان، فضل داد عباسی، شعیب قمر، مشتاق ناؤ اپروور، یاسر مشتاق ناؤ اپروور، شاہد رفیق ناؤ اپروور، آفتاب محمود ناؤ اپروور. یہ ہے پیرا 2 کے مطابق ایک آپ کے اوپر فردر جرم. دوسری ہے آپ کے اوپر کہ in order to launder, this is very important, in order to launder the assets of disproportionate to the known sources of income and to conceal the origin of 6.1 billion, you محمد شہباز شریف and with aid of پھر وہ تمام لوگوں کے نام ہیں created bogus transactions of fictitious foreign remittances, fake loans and undeclared Benami companies, thus also committed the offence of money laundering as defined under section 3 of Anti-Money Laundering Act 2010. اس فرد جرم میں یہ ہے منی لانڈرنگ کا سیکشن 3 جو آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ دن پہلے فیٹف کی لیجسلیشن میں جو یہ NRO مانگ رہے تھے وہ یہ مانگ رہے تھے کہ جو سیکشن 3 ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ عاملہ کا اس کو نیب کی دسترس میں سے نکال دیا جائے. یہ تھا وہ NRO جو مانگ رہے تھے. اگر اس وقت حکومت جس کو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے ہم ان کی بات مانتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آج شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ تو پھر نیب کا آفینس ہی نہیں بننا تھا. جبکہ جب یہ نیگوسیشن ہو رہی تھی تو میں نے ان سے اور جو دوسرے ان کے ہواری ہیں پیپلز پارٹی والوں سے میں نے ان سے بڑا ایک معصومانہ سوال کیا تھا کہ دیکھیے جی عاملہ تو 2010 میں بنا, 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آپ ان کے ہواری تھے, آپ نے اس کے اندر نیب کو پاور دی ہوئی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ میں چیلنج کرے. تو اس کے اوپر ان کا بھی بڑا معصومانہ جواب تھا جی کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. تو اب ہم سے غلطی ہوئی تو آپ ہم سے وہ غلطیاں سدھارنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ ان کے NRO کے لیے وہ جو چیز مانگی تھی. تیسری جو شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں اس کا جواب پیرا 4 میں ہے جو ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ کرپشن میں نے نہیں کی. اس میں لکھا ہوا ہے that while acquiring assets through unknown sources in a Benami bank account held in the name of co-accused Rashid Karamat, title as Mrs. Nisar Trading Concern, bearing number so and so, یہ پیکو روڈ پہ سلک بینک میں ہے. You accused Mia Muhammad Shehbaz Sharif and accused Muhammad Hamza Shehbaz Sharif with active aid, assistance, abetment and facilitation of your co-accused Rashid Karamat obtained illegal pecuniary benefit of rupees 55 million through dishonest means by receiving party funds in an unauthorized Benami bank account. You accused Mia Muhammad Shehbaz Sharif and Hamza Shehbaz Sharif with active and یہ اس میں سے 10 million ڈرا کیے and then these were paid into your account. Therefore, you have committed the offence under section 9A4 of National Accountability Ordinance 1999. اب تو آپ کو اسپیسیفک آپ کی فرد جرم کے اندر سیدھا آپ کی جو آپ نے کمیشنز اور کک بیک وصول کیے ہیں وہ بھی آ گئی ہے. تو ایک ہی ریفرنس کے اندر آپ کو آپ کی تینوں جو خواہشات تھی وہ پوری کر دی گئی. آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے. ہماری تو دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم کیا ہے کہ یہ تمام مقدمات نیب کے ڈے ٹو ڈے چلنے چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بڑھانے کے لیے جو اپروول ہے وہ بھی دے دیا ہے, گرانٹ بھی دے دی ہے. ہم پوری طریقے سے جو پروسیس آف ڈیو پروسیس ہے جسٹس کا اس کو اسسٹ کرنے کے لیے اپنی پولیٹیکل ول دکھا رہے ہیں. بیکاز پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ ملا ہے احتساب کے لیے وہ پولیٹیکل ول یہی ہے کہ آپ انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں ان اداروں کا جو احتساب کر رہے ہیں وہ اپنا آزادی کے ساتھ کام کریں. آپ کے ملک میں ایڈورسوریل سسٹم ہے, ایکیوز کو پورا رائٹ حاصل ہے. وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ وہ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ یہ اپلیکیشنیں دیں گے, اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے. کبھی ایک کی کمر میں درد ہوگا, کبھی دوسرے کی کمر میں درد ہوگا, کبھی ایک ہیئرنگ کی ڈیٹ لیں گے دوسری دیں گے, لیکن اس اسپیسیفک کیس کے اندر ان کو جواب دینا ہوگا. تو یہ ایک بڑا ہسٹورک دن ہے
انشاءاللہ آج میرے خیال ہے شاہد خاقان عباسی کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہونا تھا، انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے، ان کے کتھے چٹے بھی آپ کو اس فرد جرم میں صاف نظر آ جائیں گے. جو خادم اعلیٰ نے اس ملک کو پچھلے 10 سال میں تواتر سے لوٹا اور اس میں اپنے ذاتی اثاثوں میں جو اضافہ کیا وہ سارا کا سارا کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے تھا. یہ فرد جرم ان پہ عائد ہو چکی ہے. میرا ان کو ایک مشورہ بھی ہے. میں آج چیک کر رہا تھا کہ دیکھیے شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ بھی یہ ڈنڈی ماری ہوئی ہے کہ خود تو انہوں نے اپنے لیے بڑا ایک سینئر وکیل رکھا ہوا ہے. حمزہ بیچارے کو مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک کوئی جونیئر وکیل دے دیا ہے. تو خیر اگر حمزہ صاحب چونکہ لیڈر آف اپوزیشن ہے پنجاب میں، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وکیل کے لیے کسی اسسٹنس کی ضرورت ہے تو لیگل ایڈ کا تو ہم نے ویسے بھی فیڈرل گورنمنٹ نے تو ایک کیا بھی ہے کہ اچھی لیگل ایڈ ملنی چاہیے، تو ان کو لیگل ایڈ بھی دی جا سکتی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کے اوپر اس وقت 31 صفحات پہ مبنی 51 پیراز کے اوپر اسپیسیفک فرد جرم عائد ہو چکا ہے. برائے مہربانی ان کا جواب دیں. کمر درد، یہ درد، وہ درد، کبھی کہتے ہیں کوئی بھیس بدل لیتا ہے، کبھی آپ کے کمرے میں چوہے آ جاتے ہیں، مطلب ہر طرح کی آپ بات کرتے ہیں. آج تک آپ نے کسی بھی اسپیسیفک چیز کا جواب نہیں دیا جو آپ کے اوپر. آپ تو دیکھنا فرد جرم عائد لگ گئی. اب یہ فرد جرم شہزاد اکبر نے تو نہیں لگائی نا، یہ فرد جرم تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو بھی وہاں جج صاحب بیٹھے انہوں نے لگائی ہے. ایک پروسیکیوشن کی ٹیم ہے، پروسیکیوٹ کر رہی ہے، آپ کے وکلاء موجود ہیں. اسپیسیفک چیزیں ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اوپر آ کے میڈیا میں بولنے کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے وہ جو کرائے کے لوگ ہیں جن کو آپ نے خود یہاں پہلے 50,000 ماہانہ پہ رکھا ہوا تھا، پھر ان کی 2.5 لاکھ روپے تنخواہ کر دی، وہ ہر ہیئرنگ کے بعد باہر جب آ کے بولتے ہیں تو جتنا بھی وہ آ کے بولیں گے تو ان کے جواب میں آ کے ضرور آپ لوگوں کو انفارم کرتا رہوں گا کہ آج کی پروسیڈنگ میں کیا ہوا، اس پروسیڈنگ میں کیا چیزیں تھیں. دیکھیے فرد جرم عائد ہونا، کیونکہ فرد جرم آپ پہلے کیس بنا کے جاتے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک تو جو نیب کی اریسٹ کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نیب کا جو اریسٹ ہے وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر اسکروٹنی ہے، کیونکہ نیب کے اریسٹ کے بعد آپ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کے پاس پیش ہوتے ہیں جو پورا آپ کا گراؤنڈز آف اریسٹ دیکھتا ہے. ان گراؤنڈز آف اریسٹ کے اوپر آپ کے اوپر ایلیگیشن دیکھی جاتی ہے. اسی طرح سے فرد جرم عائد کرنے سے پہلے اس ریفرنس کی کوئی ویلیو دیکھی جاتی ہے. اس ریفرنس کی ویلیو کے اوپر بیٹھ کے فرد جرم کی جو تحریر ہوتی ہے وہ کورٹ کرتی ہے، وہ کورٹ کی طرف سے عائد ہوتا ہے. یہ کورٹ نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کیا ہے. کورٹ نے پورا ایویڈنس دیکھا ہے اور ایویڈنس دیکھنے کے بعد آپ کے اوپر فرد جرم عائد کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس لیے بھی بڑا ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ اس کے بعد ان کا ٹرائل اب شروع ہو گیا ہے. آپ کا اگر دامن صاف ہے تو یہ آپ کی طرف سے ریکویسٹ آنی چاہیے ڈے ٹو ڈے ٹرائل کی، اور آپ کو رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ جتنا ایویڈنس پریزنٹ ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کراس ایگزامن کریں. اس ایویڈنس کو اگر آپ ثابت کر دیں کہ وہ غلط ہے یا کم ہے تو آپ کو سزا نہیں ہوگی. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ اس لیے ہے کہ جتنے ہیلے بہانے تھے، جتنی مفروریاں تھیں، ان سب کو اسائڈ کریں، کیونکہ پروسیس میں آپ کو سب کے کیسز الگ کرنے پڑتے ہیں. تو جو اس وقت مین ملزمان ہیں ان کی حد تک اب مقدمہ چلے گا اور جلد انشاءاللہ کنکلوڈ ہوگا. چلے آپ پہلے کر لیں پھر آپ یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے آپ نے انیشیٹو لیا تھا اور اس کی ایک آپ نے ڈیٹ بھی بتائی تھی کہ فلاں مہینے میں آ جائیں گے. وہ فواد چودھری صاحب نے بتائی تھی. وہ معاملہ گورنمنٹ نے بتائی. اچھا وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا کووڈ کی وجہ سے میاں نواز شریف کو واپس لانے میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے، جو نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے ہم نے کمیونیکیشن کا سلسلہ ہے برطانوی حکومت کے ساتھ اور آلموسٹ ڈیلی بنیاد پہ ہے. چونکہ وہ میڈیا میں کافی آ بھی چکا ہے، تو جو لاسٹ اس میں کمیونیکیشن ہوئی تھی وہ میری طرف سے برطانوی ہوم سیکرٹری کی تھی، جس میں ہم نے ان کو ڈپورٹ کرنے کا بھی کہا. اس میں دیکھیے دو ہمارے پاس آپشنز ہیں، ایک ہے ایکسٹریڈیشن کا پروسیس اور ایک ڈپورٹ کرنے کا. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک بڑا پرنسپل سٹینڈ ہے اور وہ کچھ قوانین اور حقائق کے اوپر مبنی ہے. نواز شریف صاحب برطانیہ میں اس وقت وزٹ ویزا کے اوپر ہیں. برطانیہ کے اپنے قانون کے مطابق وزٹ ویزا کے اوپر آئے ہوئے شخص کے کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اگر وہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو وزٹ ویزا کینسل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایک عام شہری کے ساتھ ہوتا ہے. آپ بھی جائیں، میں بھی جاؤں،
اگر میں کوئی بھی وہاں وائلیشن کرتا ہوں یا میں نے کوئی بھی ایسی میری سرکمسٹانسز میں چینج آتے ہیں تو ویزا کینسل بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے برطانوی حکومت سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی جو ڈیو پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ایکسٹریڈیشن کی اوپر بھی کام کریں گے. جو وزٹ ویزا کی ایک اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک تواتر میں ایک لینتھ میں 6 ماہ سے زائد نہیں رہ سکتے. نواز شریف صاحب کی جو پچھلے 6 ماہ کے بعد کی ایکسٹینشن ہے وہ کووڈ کی وجہ سے وہ ایکسٹینشن ہوئی تھی, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو کہ فلائٹس بند تھی تو برطانیہ میں اس رول کو 1 ٹائم ایگزمپشن دی گئی اور 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی. وہ ایکسٹینشن بھی شاید اس ماہ اختتام پذیر ہو رہی ہے. تو ہم برطانوی حکام سے رابطے میں ہیں, تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے. یہ تو اس میں ویسے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ طور پہ اس وقت مفرور ہیں اور ان کو واپس لانے کے لیے وہی طریقہ کار کیا جائے گا جو کسی بھی مجرم کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا کیس باقی سب لوگوں سے اس لیے مختلف ہے کہ یہ ملزم نہیں ہیں, یہ مجرم ہیں. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ڈیٹ میں کوئی نہیں دے سکتا, لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر جلد برطانوی حکام ہمیں آفیشلی جب اس پہ کرسپونڈ کرتے ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف اس طرح کے کیسز بنتے ہیں تو بعد میں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی بارگیننگ ہوتی ہے, پولیٹیکل بارگیننگ ہوتی ہے, اور اس میں ریلیف جو ہے جو پروسیکیوشن ہے اس میں اپنے طور پر دیتی ہے. آپ کس قدر پر یقین ہیں کہ آپ کی جتنی یہ محنت ہے, آپ نے جتنے کیسز جو کھڑے کیے ہیں, اس پر کسی وقت کوئی بارگیننگ نہ ہوئی؟ یہ تو آپ نے بڑی اس قوم کی وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا, بلکہ مجھے اس وقت شاید ہنسی بھی آ رہی تھی کہ جب شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شکایت کر رہے تھے کہ ان کو اے پی سی میں لے جایا جاتا ہے, تو جب یہ اقتدار میں تھے اور احتساب کمیشن بنا ہوا تھا تو یہی حال کچھ آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جب این آر او آیا تو اس این آر او میں ان کے تمام کیسز بڑے اسٹرانگ ایویڈنسی میں سمجھتا ہوں, میں نے ان کیسز کے اوپر کام کیا ہوا ہے, میں اس وقت پروسیکیوٹر تھا, بڑے اسٹرانگ کیسز تھے. اور آپ سے میں 100% اگری کرتا ہوں کہ اس وقت کی پولیٹیکل مجبوریوں کے باعث ان میں این آر او کر دیا گیا, اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے گواہ ہی اپنی گواہیاں بدل گئے. لیکن اس وقت سے اور اس وقت سے جو مجھے یقین ہے کہ جو ڈفرینٹ چیز ہے, عمران خان, دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان کبھی بھی کسی صورت بھی انہوں نے تو اعلانیہ پبلکلی یہ کمٹ کیا ہوا ہے اپنے ووٹر کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ کہ کچھ ہو جائے میں کسی صورت این آر او نہیں دوں گا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوششیں نہیں کی گئی, یہ فیٹف والی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. میں نے اسلام آباد بیٹھ کے ان کی جو این آر او کا ڈاکومنٹ تھا وہ سب کو دکھا دیا. انہوں نے نیب کے قانون کے اندر 36 کے 37 دفعات کے اندر 34 ترامیم کروانا چاہ رہے تھے. وہ کیا تھا, وہ یہی تھے کہ آپ اگر وہ ترامیم کر دیتے تو یہ جتنی محنت میں نے کیا اس میں محنت کی ہے, اس میں تو انویسٹیگیٹرز نے محنت کی ہے, اداروں نے محنت کی ہے, ان کی محنت 1 منٹ میں رائے کہاں جاتی, کیونکہ اس امینڈمنٹس کے مطابق یہ چیزیں جرم ہی نہیں تھی. ان امینڈمنٹس کے مطابق ایک زور آور پولیٹیشین صاحب حیثیت کوئی بھی جرم کر لے جرم نہیں تھا, وہ نیب کی دسترس میں نہیں تھا. اس کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کوئی ٹیکس اویژن کا بنا دیں, 4 روپے فائن کر دیں, وہ دے دے گا. آپ کو پتہ نہیں یہ فائن بھی خود جیب سے نہیں دیتے, کسی ورکر کے اوپر ہی بیچارے کے اوپر یہ نزلہ گرتا ہے. تو اگر یہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوا تو مجھے اپنی قیادت پہ یقین ہے کہ وہ کسی صورت اس کو نہیں ہونے دے گی. کہ تب بھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, تب چودھری شجاعت ان کے وزیر اعظم تھے اور بعد میں بھی ان کی حیثیت اسی طرح کی تھی, وہ بھی کہتے تھے کہ نہ ڈیل دیں گے, نہ ڈیل کریں گے, نہ ڈھیل دیں گے. لیکن این آر او جنرل پرویز مشرف نے دے دیا تھا. آپ کا خیال ہے کہ یہ اب جو انصاف کا عمل ہے وہ ایک ہی جگہ سے انیشیٹ بھی ہو رہا ہے اور بندگی انجام تک بھی پہنچے گا؟ جی بالکل. دیکھیے 2 چیزیں ہیں, ایک تو چودھری صاحب اس وقت ان کی صحت اچھی نہیں ہے, اللہ ان کی صحت اچھی کرے. بڑا ڈفرینٹ ہے جو بات عمران خان صاحب کہتے ہیں یا کوئی بھی اور لیڈر کہتا ہے, اور دوسرا ہے کہ اس وقت مشرف صاحب جو تھے وہ ڈائریکٹلی ان کمانڈ اینڈ کنٹرول تھے, پریزیڈنٹ تھے, ان کی حکومت تھی, تو وہ شاید این آر او دے بھی سکتے تھے. اس وقت حکومت عمران خان کی ہے, جب تک عمران خان صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے, اور وقت دیکھے گا کہ وہ دوبارہ بھی آئیں گے, تو ان کے ہوتے ہوئے تو ان کو این آر او نہیں ملتا, یہ روتے ہی رہیں گے. وہ تو مجھے پوری یقین. نواز شریف کا لندن جانا بھی کہا جاتا ہے کہ کسی انڈرسٹینڈنگ سے ہی گئے ہیں, یہ آپ کی حکومت میں ممکن ہوا ہے
किसी ने भेजा तो है ना। देखिए वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे गए, किसी ने भेजा, किसने क्या भेजा, लाहौर हाई कोर्ट से उनको इजाज़त मिली, अंडरटेकिंग दी गई, अंडरटेकिंग के ऊपर गए। अब वो शख्स जो है उसने इस कौम को कितनी दफ़ा धोखा दिया है, अब उसके धोखे को मेरा ख्याल है किसी और के ऊपर ना डाला जाए। अच्छा शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप स्पीडी ट्रायल के मुतालिक आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी है, गवर्नमेंट इस पर एफर्ट कर रही है, क्या देखते हैं कि कितनी देर में ये जिस केस की आज आप बात कर रहे हैं इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा आपके अपने तजर्बे की रोशनी में? क्योंकि अपोजिशन जमातियों का ये ख्याल है कि बहुत जल्द कोई नेशनल गवर्नमेंट या कोई ऐसी गवर्नमेंट मुमकिन तौर पर आ सकती है जिसके अंदर PTI माइनस होगी या इमरान खान नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान मौजूद हैं कोई NRO नहीं मिलेगा। अगर इमरान खान किसी सिनेरियो में नहीं होते, ये केस अंडर ट्रायल होते तो माजी की तरह फिर उनके लिए एक मौका मौजूद नहीं होगा। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो इस स्पेसिफिक केस में अगर आप पूछें तो शहबाज शरीफ के किसी भी वक्त वज़ीर आज़म बनने में सबसे बड़ी रुकावट मैं आपसे पूछता हूँ कौन है? बड़े भाई जी नवाज शरीफ साहब, उन्होंने तो कभी नहीं इनको नहीं बनने देना वज़ीर आज़म। तो ये केस हो या ना हो, शहबाज शरीफ साहब तो कुछ नहीं बनने जा रहे। जहाँ तक केस की बात है उसका पॉलिटिकल सिनारियो से कोई ताल्लुक नहीं है। केस में अगर आप विटनेसेस को सामने रखते हुए और एविडेंस के वॉल्यूम को सामने रखें तो मेरे ख्याल में अगर ये बहुत स्पीडीली प्रोड्यूस हो तो 4 महीनों में कंक्लूड हो सकता है, और उसकी कंक्लूजन के बाद जारी बात है इनके पास अपील वगैरह का भी प्रोसेस होगा। और ये शहबाज शरीफ के कारनामों में वाहिद केस नहीं है, इसके अलावा 5-7 केसेस और भी हैं, जिनमें से एक वो जो रमज़ान शुगर मिल वाला है वो चल रहा है, 28 अरब रुपए का तो अभी इनका जो शुगर मिल के अंदर बेनामी अकाउंट्स निकले हैं वो अलग केस है। तो केसेस तो बेशुमार हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। जहाँ तक पॉलिटिकल सिनारियो और ये चीज़ें हैं, ये खिचड़ी रोज़ और ये बिरयानियाँ रोज़ पकती रहती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस वक्त तो जिस चीज़ के ऊपर बैठ के, जिस उड़न कटोले पे बैठ के ये पूरी एक राम कथा बनाई जा रही थी, वही डामाडोल हो गया है जिसका नाम PDM है। एक लेफ़्ट पे जा रहा है, एक राइट पे जा रहा है। वो भानुमती का जो कुंभा है वो तो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। वो इस वक्त गिलगित में एक दूसरे से मीटिंग का टाइम नहीं मिल रहा। मैं सुबह देख रहा था कि बिलावल इनकार कर दिया मरियम से मिलने से, फिर को बड़ी मेहनत तरला की गई तो उन्होंने कहा चलो कल मैं अपना फ़्लाइट से पहले 5 मिनट मिल लूँगा। और इसी तरह से आप देख लीजिए किसी चीज़ में भी दोनों एक पेज के ऊपर नहीं हैं। और जो छोटी जमातें हैं वो पहले इनसे अलग हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो डिसइंटीग्रेशन का शिकार है। अब तो वाकई ये लाहौर से ले के रावाली तक की जमात रह गई है, क्योंकि बलूचिस्तान का तो सारी लीडरशिप इनकी जा चुकी है। तो अब एक शादरे से लेके रावाली तक की जो जमात है वो कौमी मसाइल के ऊपर या कौमी रिप्रेजेंटेशन के अंदर तो कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। शहजाद साहब, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। सर एक कर लें सर। पहला सवाल ये कि ओपोजिशन आप ये कह रही है जहांगीर तरीन साहब किसी डील के तहत वापस आए हैं। शहबाज शरीफ पे आज आपने चार्जशीट का ऐलान कर दिया है, और जहांगीर तरीन पे कब ये चार्जशीट लागू होगी? क्योंकि आप ही के इदारों ने रिपोर्ट जारी कर दी है कि अरबों रुपए चीनी की मद में अवाम के लूटे गए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपका जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसको मोअज़्ज़िज़ अदालत के 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने गैर कानूनी करार दिया है और मैंडेट से तजावज़ करार दिया है। उसका एहतसाब कब करेगा और उसको बंद कब करेगा? अच्छा जी, 2 बड़े आपने अहम सवाल किए दोनों और सख्त आए हुए थे आपको। पहला तो ये है कि जो आपने जो पहला सवाल किया ना तरीन साहब के बारे में, वो तरीन साहब के ऊपर जो भी केसेस हैं उसके ऊपर FIA के केसेस हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें इस वक्त वो सब जुडिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के सामने। वहाँ से एक चीज़ जो FIA की प्रोसीडिंग्स है वो पेंडिंग है, FBR की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसमें प्रोसेस हो रहा है क्योंकि FBR में रिकवरीज होती हैं, हरासतें नहीं होती। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट 10 दिन पहले आई है, शायद आपकी नज़र से ना गुजरी हो, और उसने वैलिडेट किया है, रीवैलिडेट किया है जो इंक्वायरी कमीशन की शुगर के ऊपर रिपोर्ट थी। उसमें किसी एक किरदार को नहीं बल्कि पूरी जो बिज़नेस और उसकी प्रैक्टिस को उन्होंने किया है। जितने भी इसके अंदर स्पेसिफिक केसेस हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ जो प्रोसेसेस आ रहे हैं और ये सारे पब्लिक डोमेन में हैं क्योंकि लिटिगेशन हो रही है। दूसरा मेरे भाई जो आपने दूसरा सवाल किया और जो आपने कहा ना डील के नतीजे में वापस आए, तो ऐसी डील नवाज शरीफ साहब को भी दे देते हैं, वो भी वापस आ जाएँ। कौन सी डील है? जो आपने दूसरा सवाल किया है वो FMU नहीं है मेरे भाई, वो ARU है। FMU है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, जो कि आपकी जो टीटियाँ शीटियाँ होती हैं इनको रिपोर्ट करता है।
تو جو جہاں تک آپ نے کہا کہ 2 ججز نے اختلافی نوٹ دیا ہے تو اس کا احتساب کب کریں گے؟ تو بھائی اختلافی نوٹ کے اوپر کب سے ایکشن ہونے لگ پڑے؟ اختلافی نوٹ رائے ہوتی ہے، جس طرح سے آپ کے پاس بھی آزادی رائے ہے، ان کی بھی رائے ہے، بڑی مقدم ہے، سینئر ججز ہیں، ان کی رائے ہے، لیکن وہ کوئی لیگل اس کی سٹینڈنگ نہیں ہوتی، اس کی کوئی لیگل وہ اسٹرکچر نہیں ہوتا. تو اس طرح سے وہ کوئی چیز نہیں ہے. جو میجورٹی ججمنٹ سٹینڈز، میجورٹی ججمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے یہ لیگلی کانسٹیٹیوٹیڈ ادارہ ہے اور اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کر رہا ہے. تھینک یو سر. آخری سوال کر لیں سر. یہ بتائیے گا کہ PDM کا موقف ہے کہ سر وہ اداروں میں مداخلت کی جا رہی ہے، اداروں میں مداخلت ہو رہی ہے، جس کا عملی ثبوت بھی سامنے آ گیا کہ ادارے قائد پر جو بے رخی ہوئی، اس کے بعد IG کو اغوا کیا گیا. بہت نے کہا کہ یہ تو مذاق ہے کہ IG کا اغوا ہونا اجازت نہیں ہونی سے، جبکہ آرمی چیف نے اب 2 اعلیٰ افسران کو معطل کر دیا ہے. تو کیا آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس سے ثابت ہو گیا ہے اور خود ایکشن لے کے ثابت کر کے واقعی ادارے جو سویلین اداروں میں مداخلت کر رہے ہیں؟ سر سویلین اداروں میں مداخلت کا ان ریزالوڈ ایشو ابھی تک ایک ہی پڑا ہوا ہے، وہ ہے ماڈل ٹاؤن لاہور. مداخلت نا 13 لوگوں کو دن دہاڑے گولیاں مار دی گئی، پریگننٹ عورتوں کو گولیاں مار دی گئی. یہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی فوج نے اور آرمی چیف صاحب کی قیادت میں ایک بہت بڑا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے خود احتسابی کا. اس سے بڑا آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ آج سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک ایلیگیشن لگایا گیا، انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کرائیں گے، اور انویسٹیگیشن کر کے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں باقی اس سے زیادہ جتنا سوال ہے وہی کرے نا میرے بھائی، اس سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا. تو یہ ایک پاکستان کی ورکنگ ڈیموکریسی کی ایک اعلیٰ مثال ہے. سر آخری سوال کر لیں سر. سوال یہ بولا آپ نے آواز سے، ان سے کر لیں، پھر آپ دونوں اکٹھے سوال آپ کر لیں سر. ہاں بالکل، یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں اس کو آپ بھی سر میں دونوں سوال لے لیتا ہوں. میں بالکل یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سر. آپ بھی کر لیں، میں پھر اکٹھا جواب دیتا ہوں. جیسے آپ انسانیت دردی پہ نواز شریف کو باہر جانے دیے، تو اب شہباز شریف کی بھی کمر میں درد ہو رہا ہے، جنرل ہاسپٹل کو چیک اپ بھی کروا رہے ہیں، تو اب ان کو تو نہیں جانے دیں گے انسانیت دردی پہ؟ دیکھیں جو ان کی کمر کا درد ہے نا وہ رقص کمر ہی ہے، مجھے اس سے زیادہ کوئی لگتا نہیں ہے. اگر انہوں نے جانا ہے تو پھر اسی طرح کی اپنی پلیٹیں شیٹیں گرائیں اور پھر آئیں ہماری وفاقی حکومت کے پاس. ہمارا دل بہت بڑا ہے لیکن صرف یہ رقص کمر پہ نہیں جا سکتے. سر جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بڑی ایک مسکنسیپشن ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے شہباز شریف صاحب کے ECL سے نکالے جانے کے آرڈر کے اوپر ایک اپیل تھی نیب کی. وہ نیب کی اپیل ویسے ہی انفریکچوس اس لیے ہو چکی تھی کہ اب شہباز شریف صاحب زیر حراست ہیں، تو وہ اب ان کو اس سے ECL سے نکالے جانے کا ہے نہیں. وہاں پہ جب ان سے پوچھا گیا کورٹ میں کہ یہ جو ان کے اوپر کیا کیس ہے، تو انہوں نے کہا، پروسیکیوٹر نے کہا، اور ایک مکالمہ ہوا جج کے اور پروسیکیوٹر کے درمیان. اس کے ٹکرز کے اوپر مبنی کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتی. ٹی ٹی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ٹی ٹی اٹ سیلف جو ہے کوئی غلط چیز نہیں ہے، ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہے. آپ اس وقت جو سرکاری ادارے بھی ہیں وہ بھی جب باہر سے کوئی ان کو فنڈ امداد کوئی چیز آتی ہے تو وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر کی صورت میں آتی ہے، وائر ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کا ایک آفیشیل نام ہے ٹی ٹی. تو ٹی ٹی منی لانڈرنگ نہیں ہے. اس ٹی ٹی میں پیسہ کہاں سے آیا، اس کا اوریجن کیا تھا، وہ صحیح تھی کہ نہیں تھی، دیٹ از منی لانڈرنگ. سو ٹی ٹی میرے بھائی منی لانڈرنگ نہیں ہے. جو ٹی ٹی میں، کیونکہ اس کیس میں کیا ہے مختلف، آپ کسی بھی دیکھ لیجئے جو بندہ ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہے، وہ مال باہر بیچتا ہے، باہر سے اس کو جو پیسہ آتا ہے وہ ٹی ٹی کی صورت میں آتا ہے، وہ بالکل لیگل ہے، اس کو قانون کی بھی پروٹیکشن حاصل ہے. اس کیس کے اندر ایشو یہ ہے کہ 70 سے زائد 75 یا 78 لوگ ہیں جن سے تمام ٹی ٹیز آئی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک ٹی ٹی بھی کوئی بھیجنے والا شخص جس کے ڈاکومنٹس استعمال ہوئے وہ اون نہیں کرتا ہے. ایک بھی شخص صاحب حیثیت نہیں تھا کہ وہ پیسے بھیج سکتا. اور جن ممالک سے پیسے بھیجے گئے ہیں ان اشخاص کا ان ممالک سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا، اور یہ پیسے وہاں سے فزیکلی طور پہ بھیجے گئے. یہ بھی نہیں تھا کہ آپ نے کوئی آن لائن ٹرانسفرز کی ہیں، کیونکہ یہ آن لائن سسٹم سے پہلے کی ٹی ٹیز آئی ہوئی ہیں، 2007-8 سے شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ جو ٹی ٹیز ہیں یہ منی لانڈرنگ کے ضمن میں آتی ہیں کہ یہ صرف ٹی ٹی کا ایشو نہیں ہے. ٹی ٹی از اے میڈیم دیٹ ہیز بین یوزڈ، لیکن جو ٹی ٹی میں پیسہ بھیجا گیا وہ illicit. اور ساتھ جو 2 اپروورز ہیں، شاہد اور دوسرا جو آفتاب، ان کے اپروول کے بیانات اور ڈاکومنٹس جو سیز کیے گئے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ
इल गॉटन मनी थी जो यहाँ से कैश की सूरत में घुमा के पूरा राउट पूरा करके वाइट करके लाने की कोशिश की गई और उस चीज़ में ये पकड़े गए. थैंक यू सर वेरी मच.